السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ ماہ ملکہ بائی مریم مظفر کی ایپیسوڈ نمبر 9 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ باب محافظ یہ مرکزی قاہرہ شہر سے تھوڑا باہر نکل کر علاقہ تھا۔ ریگستان کی دھول اور کھجور کے درخت اس پکی کشادہ سڑک کے اطراف بنے تھے۔ دور دور تک یا تو نائل کا دریا اور ریگستان نظر آئیں گے یا پھر زیر تعمیر عمارات۔ اس سڑک پر ایک دھول اڑاتی ہوئی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ پیچھے دھوپ کی حدت اور ریگستان کی مٹی میں لپٹا الکسر رہ گیا۔ افوان، آپ کا شکریہ۔ کاؤنٹر پر کھڑی حجابی لڑکی نے مٹھائی کا ڈبہ پکڑتے دوبارہ ضرور آئیے گا۔ خانوں میں سجائی الگ الگ رنگوں اور شکلوں کی مٹھائیاں مصنوعی روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ الکسر کا لوگو پہنے اس کے سیاہ شرٹ کے دہان پر اس کے نام کا بیج بھی لگا تھا۔ ٹوپی کو کھسکا کر تھوڑا سا نیچے کرتے کیشیئر لڑکی نے ادھر ادھر نظریں دہرائی۔ مرمری فرش پر بنی یہ چھوٹی سی دکان صاف ستھری سی تھی۔ اس لڑکی نے اے سی کے ساتھ لگے کیمرہ کو ایک نظر دیکھا، پھر اپنے سامنے کھلے کیش کے ڈبے کو۔ تھوڑی سی چوری سے کیا ہوتا ہے، وہ وہاں اکیلی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑی دوسری کیشیئر فی الحال کے لیے دکان کے پچھلے حصے تک گئی تھی۔ پیسے نکالتے اس نے فوراً سے ڈبہ بند کیا اور انہیں کچھ یوں کر کے پینٹ کی جیب میں ڈالا جیسے پتلون اوپر کر رہی ہو۔ یہ دکان باہر سے خاموش تھی اور اندر سے صاف، سوائے اس کمرے کے اے سی کے بالکل ایک کونے میں چھوٹا سا دروازہ بنا تھا۔ آؤ اس دروازے کو پار کرتے دکان کے پچھلے حصے میں جاتے ہیں اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ تیز تیز ہاتھ چلاؤ، پورا دن نہیں ہے میرے پاس۔ سرخ ناخن والے ہاتھ، آسمانی رنگ کا کھلا سا کافتان اور سفید بالوں میں اینک لگائے وہ ناجیہ تھی، الکسر کی مالکن۔ مختلف مٹھائیوں کی میٹھی خوشبوئیں آپس میں گھل مل کر سر درد کا باعث بن رہی تھی۔ خود اس عورت نے ہاتھ میں پنکھا سنبھال رکھا تھا اور لڑکیوں سے گرمی میں کام کروا رہی تھی۔ سیلن زدہ گندی دیواریں، بے تحاشا مقدار میں لگے بلب اور ایک دیوار کے اوپر خانے میں نصب 4 ایگزسٹ فین کمرے کے گھٹن میں اضافہ کر رہے تھے۔ یہ ادھر رکھوں۔ چاکلیٹ سموسا کا تھال سنبھالتی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ حکم کی تعمیل کرتی وہ سیاہ ٹی شرٹ والی لڑکی آگے آئی اور تھال ڈبے بند کرتے گروہ کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ مٹھائیوں کو ڈبے میں ڈالتے، ان پر الکسر کا نشان لگاتے، ٹیپ سے بند کرتے اور آگے دیتے جاتے۔ اس کو ایسے نہیں کرتے، ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کام کرتی ایک پستہ قد اور کرخت تاثرات والی عورت نے ساتھ کھڑی لمبی لڑکی سے کہا۔ لڑکی کا لوگو لگاتا ہاتھ ٹھہرا۔ لمبی لڑکی کی نیلی آنکھوں میں سوال تھا، ہاتھوں پر پلاسٹر کے سستے داستانے تھے اور بالوں کو پلاسٹک کی ہی ٹوپی سے ڈھکا تھا۔ پستہ قد والی عورت آگے آئی اور اس کے ہاتھ سے لوگو تقریباً چپٹا۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی کو برا لگا، بہت برا۔ اسے یہاں نوکری کرتے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مجال ہو جو کسی کے مزاج مل جائیں۔ اتنی اکڑ، وہ بھی حلوائی ہونے پر۔ اگلا آرڈر تیار ہے ناجیہ جی۔ تیل کے بڑے سے تھال کے سامنے کھڑی عورت نے نعرہ لگایا۔ دکان باہر سے جتنی چھوٹی لگتی تھی اندر سے اتنی ہی بڑی تھی۔ باہر سے جتنی صاف اور جدید تھی اندر سے اتنی ہی ناپاک اور پستہ۔ یہاں پورا دن یہی چلتا تھا۔ مٹھائیاں آئیں گئیں، بند ہو گئیں، آگے چلی جائیں گی۔ بدبو پسینہ آئے گا، جسم کے ساتھ چپکے گا اور انسان کو بیزار کر جائے گا۔ اس کے شینی سے لبریز داستانے آپس میں چپکنے لگے۔ کام کرنا سیکھ لو گلے جان جی، نشان لگانے کے بعد کہا۔ کرخت چہرہ شاید ہی کبھی کھلکھلایا ہوگا۔ گل مصنوعی سا مسکرائے، باتیں مت کرو، ہاتھ چلاؤ، ایک اور آرڈر آیا ہے۔ ہینڈ فین کی تیزی بڑھاتے مالکن نے اونچی آواز میں کہا۔ گل کو زبان تو سمجھ نہ آئی، البتہ انداز سے تو یقینی تھا کوئی حکم آیا ہے۔ لڑکیوں نے ہاتھوں کی رفتار تیز کر دی۔ تھال آتے مٹھائی ٹھنڈی ہوتی اور الکسر کے ڈبوں میں بند ہو کر آگے نکل جاتی۔ بادام سے سجی تھال اٹھاتے ترک لڑکی نے ایک نظر میں پوری دکان کا جائزہ لیا تھا۔ ہفتہ ہو گیا ہے، یہاں کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا۔ کیا زبیر کی باتیں اور وہ معلومات جو گل نے خود اکٹھی کی تھی، کیا وہ سب جعلی ہیں؟ نظریں کام پر رکھو۔ کرخت چہرے والی عورت نے اسے ٹوکا۔ سمجھ دوبارہ نہ آئی اور سچ شکر ہے کہ انہیں ہی آئی۔
زبردستی کا مسکراتے وہ آگے بڑھ گئے ایک دفعہ، اور وہ اس دکان کی اصلیت جان جائے، سب سے پہلے اس عورت کو جیل کروائے گی۔ دھول اڑاتی گاڑیاں، کھجور کے درخت، نائل کا دریا، سب دھوپ میں جھلستی اس عمارت کے آس پاس تھے۔ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی آگے آئی اور دکان کے شیشے والے دروازے پر لگا اوپن کا لٹکتا اشارہ الٹتے کلوز کا لگا دیا۔ پورے دن میں یہ ایک واحد وقت تھا جب اندر کام کرنے والے لوگوں کو کچھ سکون کا سانس میسر ہوتا۔ ہوادار پنکھے اپنی پوری سپیڈ سے رواں تھے۔ کچھ وقت کے لیے تیل کے تھال خاموش تھے۔ ٹولیوں کی صورت میں بیٹھی لڑکیاں دوپہر کا کھانا نوش کر رہی تھیں۔ ایسے میں ایک گروہ میں گل بھی بیٹھی تھی، مگر صرف بیٹھی ہی تھی۔ اس کے ساتھ موجود باقی 3 لڑکیاں آپس میں عربی میں لگی تھیں۔ وہ بیچاری نہ سمجھ پاتی نہ سمجھا پاتی، پرائے ملک کی پرائی بولی۔ وہ ہفتہ پہلے یہاں سوچ کر آئی تھی کہ ویٹرز کے بہانے وہ الکسر کا راز جانے گی اور سارے ثبوت اکٹھے کر کے بین الاقوامی میڈیا کو دے گی۔ یوں وہ ایک مشہور ہو جائے گی، لوگ اس پر کتابیں لکھیں گے، موویز بنائیں گے، گل جان کے انٹرویوز ہوں گے۔ مگر دھت تیری کی، سب خواب جاگتی آنکھوں میں کھو گئے۔ پہلے دن ہی آ کر اسے لوگوں لگانے والوں کے ساتھ کام پر لگا دیا گیا تھا۔ اپنے نوزیدہ خوابوں کی بکھری کرچیاں سمیٹتے اس کو سمجھ نہیں آیا اپنی بری قسمت پر ماتم منائی، اپنی خوش فہمیوں اور جلد بازی پر ہنسے۔ اپنے فون پر بے صبری سے انگلیاں چلاتے وہ نہ کچھ دیکھ رہی تھی مگر نہ ہی فون رکھ رہی تھی۔ اس کی غیر دلچسپی صاف ظاہر تھی۔ اسے تو بہتر تھا شیرے اور چینی میں کھیل کر مٹھائی بناتی۔ اینک کو درست کرتے وہ اپنی چھوٹی سی کرسی پر مزید پیچھے ہوئی۔ فون پر ایک میسج آیا، ذرا سی نظر بھینچنے والی والے کے نام پر ڈالی۔ جھٹکا تھا یا 100 وولٹ کا کرنٹ تھا جو کمان سے نکلے تیر کی طرح اچھلی۔ تینوں لڑکیوں نے گھبرا کر اسے دیکھا، لیکن اس وقت گل کے اندر ایک غیر انسانی طاقت جنم لے چکی تھی۔ آج اسے کوئی روک کر تو دکھا دے۔ فوراً سے میسج بھیجنے والے کو کال کی اور ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی، خاموش تھالوں کے پاس بدبودار کونا۔ لڑکیوں نے اسے عجیب سے شکل بنا کر دیکھا۔ پتہ لگایا یاسمین کا؟ انگریزی میں سوال، آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک لیے وہ پرجوش تھی۔ دوسری طرف بیٹھے بیزار سے ڈیٹیکٹیو نے کان میں چھوٹی انگلی ڈالی۔ میں نے تمہارے کہنے پر دیکھی ہے وہ لسٹ۔ تو وہ جو ٹوٹی انگریزی میں سوچ سوچ کر بول رہا تھا، گل نے اس کی بات کاٹی۔ این ممکن ہے 2 مہینے پہلے وہ اسی کروز میں ہو۔ گل کا جوش مانند ہوا، مگر وہ تو 3 مہینے سے غائب ہے۔ ڈیٹیکٹیو گرتے گرتے بچا، جھوٹ تو صحیح سے بول لے۔ ہاں تو 2 مہینے پہلے ہی گئی تھی نا۔ ڈیٹیکٹیو میں ہوں یا تم؟ فون کان سے ہٹا کر گل نے اسے ہتھیلی سمیت ہاتھ کی 5 انگلیاں بھی دکھائیں اور فون دوبارہ کان سے لگایا۔ کیا آپ کو یقین ہے یاسمین وہیں گئی ہے؟ میٹھے سے لہجے میں خدشہ۔ ڈیٹیکٹیو میں ہوں یا تم؟ گل نے باقاعدہ آنکھیں گھمائیں، کچھ دیر کے لیے تو جیسے سر کے پیچھے حصے میں ہی اٹک گئی تھی۔ خیر میرے پیسے؟ جمائی روکتے کہا۔ آپ مجھے لسٹ بھیج دیں، میں دیکھ لوں گی آگے۔ پہلے پیسے پھر لسٹ۔ سامنے رکھے قہوے کا لمبا سا گھونٹ بھرا۔ آواز گل کے فون سے باہر نکلی، اس کی بائیں آنکھ غصے سے پھڑک رہی تھی۔ ایک تو تم نے کان صحیح نہیں کیا، اوپر سے تم میری بات نہیں سن رہے۔ پیسے کیا تمہاری سانس لینے کی جمائی روکنے کے دوں؟ دماغ میں اپنے جملوں کو ترتیب دیتے اس نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، دے دوں گی پیسے، لانا تو تم پر گلے جان، یوں ہی سب سے پٹتی رہنا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ۔ جو فون ہٹانے والی تھی ٹھٹک کر ٹھہری۔ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بہن اسی کروز میں مسافر تھی؟ یہ پیکج تو صرف جوڑوں کے لیے آفر ہوا ہے، تو کیا؟ اس کی بات کا مطلب سمجھتے گل کے کان سے دھواں نکلا۔ اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتے بڈھے؟ اس نے دل میں سوچا، کیونکہ زبان سے ہم نے ہر متوقع جگہ سے ڈھونڈنا ہے، یہاں دیکھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، یہ کہا۔ شکستہ کندھوں سے اس نے فون کان سے ہٹایا، ہاتھ پہلو میں گرا لیے اور نیلی آنکھوں میں اداسی درائی۔ اینک اتارتے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ دور بیٹھی لڑکیاں آپس میں خسر پسر کرنے لگی، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی، اسے کہاں کچھ سمجھ آنا تھا۔ گلے جان ہار رہی تھی، وہ کبھی نہیں ہارتی تھی، تو آج کیسے ہار جائے؟ وہ اپنی بہنوں کی گل تھی، ان کا سہارا تھی۔ وہ ٹوٹنے تک لڑے گی۔ اینک دوبارہ ناک پر ٹکاتے خود کو سنبھالا اور فون ان لاک کیا۔ انگلی بینک کے ایپ تک گئی، اسے پیسے ٹرانسفر کرنے تھے۔ اپنا اکاؤنٹ نمبر ڈالتے اس نے پھر ڈیٹیکٹیو کا اکاؤنٹ نمبر ڈالا۔ پیسوں کے انتخاب پر انگلی رکھی، وہ ہند سے دباتی گئی، مگر سکرین پر وہ مقدار 0 ہی رہی۔ آنکھیں چھوٹی ہوئی، دوبارہ سے ہند سے دبائے، لیکن پیسے ابھی بھی 0 رہے۔ کیا وہ اتنی کنگال ہو چکی ہے؟
پیچھے جاتے اس نے اپنا مکمل بینک بیلنس دیکھا، 0۔ ایک بڑا سا زیرو اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ گل جان کے قدموں تلے زمین نکلی، گرتے گرتے سنبھلی۔ خوف کی وہ ایک پہلی لہر جس سے سینے میں درد اٹھتا ہے، گل کو اس لہر سمیت بے شمار لہریں بدن کے حصہ حصہ میں اٹھتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا وہ ابھی مر جائے گی۔ کیا راتوں رات اس کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا؟ کیا اب وہ سڑک پر آ گئی تھی؟ کیا اب اسے حلوائی بن کر رہنا تھا؟ 2 منٹ میں 20 خیالات تصور کرنا کوئی اس ترک لڑکی سے سیکھے۔ جھٹ سے واٹس ایپ کھولا۔ ہر مشکل صورتحال میں انسان اس شخص کو پکارتا ہے جس کی اجازت پر وہ چلتا ہو۔ اس شخص کے بس 2 حوصلہ مند الفاظ ڈوبے ہوئے کے لیے تنکے کا سہارا ہے۔ بڑی بہن نرگس جان کی چیٹ کھولی۔ یہ نمبر یوں اس لیے سیف تھے کہ کسی دن اگر وہ سب بھول گئی تو اسے یاد ہو کون کیا تھا۔ کیا کرے، اوور تھنکنگ انسان کو گدھا بنا دیتی ہے۔ کال ملائی، بیل جا رہی تھی مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ گل کا دل سمیت گردہ پھیپڑا سب ڈوبنے لگا۔ فون اٹھاؤ آبلا، پلیز فون اٹھاؤ۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، چشمے کے پار دنیا دھندلی ہوئی۔ نرگس نے فون نہ اٹھایا، گل نے رو دینا تھا۔ گھبراتے ہوئے اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہاتھ مار رہی ہے۔ سیدھا بینک کا ایپ کھولا اور کانٹیکٹ کا آپشن دب کیا۔ دوسری بیل پر ہی جواب ملا، ہیلو مس، ہاؤ میں آئی ہیلپ یو؟ مؤدب لہجہ مردانہ آواز، میرا اکاؤنٹ خالی ہے۔ گیلا لہجہ زنانہ آواز، ایکسکیوز می۔ گل نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ گل بک نہیں، بول، میرے اکاؤنٹ میں بیلنس 0 شو ہو رہا ہے، مجھے یقین ہے کوئی ایشو ہے۔ وہ اپنے آنسوں کو قابو کیے ہوئے تھی۔ کم از کم کسی غیر کے سامنے تو گل نہیں رو سکتی تھی۔ اکاؤنٹ نمبر بتائیے، گل نے جٹ سے بتا دیا۔ دوسری جانب تھوڑی سی خاموشی کے بعد آواز آئی، معاف کیجیے گا لیکن میم آپ کا اکاؤنٹ حقیقتاً خالی ہے۔ کیا؟ اس کا سارا وزن اس کے قدم اٹھائے تھے۔ وہ بے یقینی اور غم کے درمیان کے پل میں کھڑی تھی۔ جی بالکل، کوئی ایشو نہیں۔ آپ کی سب سے آخری ٹرانزیکشن ہفتہ پہلے کی ہے۔ کیا آپ مجھے اکاؤنٹ بتا سکتے ہیں؟ یہ اس کی اپنی آواز نہ تھی، اس میں وہ بہادری، وہ پختگی، وہ کچھ کر دکھانے کا عزم نہیں تھا۔ مضبوطی سے فون دونوں ہاتھوں میں دبائے وہ جھکی ہوئی، گردن سے اپنی پریشان چہرے کو وہاں موجود باقی لڑکیوں سے چھپائی ہوئی تھی۔ نرگس جان کے نام سے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں کوئی۔ گل نہیں جانتی تھی اچانک سے کیا بدلا، کیسے اس کی گردن فوراً سے سیدھی ہوئی، خشک گلا تر ہوا، آنکھوں میں بے یقینی اور رگوں میں دوڑتے خون میں ولولا آیا۔ اس کی بہن نے اس کا اکاؤنٹ خالی کر دیا اور بتایا بھی نہیں، بلکہ بدتر اس کی بہن نے بغیر اجازت کے پیسے نکالے اور پوچھا بھی نہیں۔ اس کا وجود غم سے نکل کر غصے کے پل پر کھڑا ہوا، کال کاٹی اور جھٹ سے نرگس کو کال کی۔ بیل جا کر اسے سفید جھنڈی دکھاتے لوٹ آتی، مگر وہ بھی گل تھی۔ کال پر کال کرے، میسج پر میسج کرے گی، کچھ نہ بن پایا تو کبوتر کے ساتھ چٹھی باندھ کر ترکی بھیج دے گی، مگر جواب سنے بغیر نہیں بخشے گی۔ باب خادم، میں وہاں صرف تمہارے کہنے پر جا رہا ہوں، ورنہ اس دھوکے باز دوغلے سیاستدان کو میں 1 سیکنڈ برداشت نہ کر سکوں۔ سلور رنگ کی وہ آڈی سڑک کے بے انتہا ٹریفک میں پھنسی تھی۔ یہ مرکزی قاہرہ تھا، اونچے درخت، نائل کا دریا اور وہ پل۔ بڑی نوازش آپ کی۔ زبیر سینے پر ہاتھ رکھتے تھوڑا سا آگے جھکا اور داد وصول کی۔ سالوں میں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فاتر اسلام کسی اور کی مرضی کا کام لے، اور وہ دن آج تھا۔ اب اس کے بعد اللہ ہی جانتا ہے یہ معجزہ کب ہوا۔ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھتے بھوری جلد اور امبر آنکھوں والے آدھے مصری نے سر چھٹکا۔ گول گلے والی سفید شرٹ پر ڈینم کا اپر پہنے رکھا تھا، کلائی میں اسمارٹ واچ تھی اور پیشانی پر ایک بھوری لٹ ہمیشہ کی طرح جھول رہی تھی۔ مصر کا موسم آج خاصاً خوشگوار تھا۔ سمندر کی جانب سے آتی خنک ہوا یوں اطراف میں پھیلی تھی، تمہارا ہی فائدہ ہے اس میں۔ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو تمہیں کوٹ کچہری کے چکر میں نہیں پڑنا پڑے گا۔ زبیر نے کوہنی کھلی کھڑکی پر رکھتے ہاتھ کی پشت ہونٹوں پر رکھی۔ زمرد رنگ کے مینلی کے ساتھ خاکی رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے اسی حالت میں کھڑے تھے۔ کوئی گاڑی نہ آگے جا رہی تھی اور پیچھے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ اس نے جیسے زبیر کی بات سنی ہی نہیں۔ فاتر کے پیچھے والی گاڑی نے زور سے ہارن مارا۔ اس نے غصے سے گردن موڑ کر پچھلی کھڑکی سے دیکھا، وہیں سے ایک زبردست پھری ڈال کر وہ دوبارہ پرانی پوزیشن میں آ گیا۔
تھوڑی دیر خاموشی رہی اور پھر گاڑی نے دوبارہ ہارن مارا۔ فاتر اسلام کی برداشت کافی چھوٹی تھی، جو الحمدللہ دوسرے ہارن پر ہی ختم ہو گئی۔ سلور آڈی میں بیٹھے مرد نے زور سے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھا اور پھر جیسے اٹھانا ہی بھول گیا۔ آس پاس کئی ڈرائیورز نے اس کے شور سے کانوں پر ہاتھ رکھا، کچھ نے اسے لان تان کی اور کچھ آئے سی چلائے۔ خاموشی سے اندر سوتے رہے، انہیں بھی معلوم تھا اب یہ راستہ آدھے گھنٹے تک نہیں کھلنا۔ فاتر، یہ کیا کر رہے ہو؟ زبیر نے اس کے ہاتھ ہٹایا۔ اس نے دوبارہ رکھ دیا۔ پچھلی گاڑی نے اس کے مقابلے میں اپنی ہیڈ لائٹس کی جل بند شروع کر دی۔ فاتر، ایک اور کوشش کی۔ مانو یا نہ مانو، اندر کوئی عورت بیٹھی ہے، وہی ایسے جاہلوں کی طرح گاڑی ڈرائیو کرتی ہیں۔ ہارن کے اونچے شور کے بیچ اس نے بلند آواز میں رائے کا اظہار کیا، ان دونوں شہریوں کے بے ہنگم شور کی شفقت۔ ٹریفک پولیس کو وہاں آ کر راستہ کھلوانا پڑا اور وہ جو بیچارے سو رہے تھے۔ 5 منٹ بعد ہی راستہ صاف ہونے کی وجہ سے انہیں مجبوراً جاگنا پڑا۔ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے اس نے ایک نظر سائیڈ مرر میں ڈالی۔ اس کے پیچھے کھڑی گاڑی، جس سے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے چھوٹا سا جھگڑا کیا تھا، نے اپنی لین تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ فاتر نے اخلاقاً باتوکل نہیں، بس یہ دیکھنے کے لیے اندر کون ہے، اسے خود کو اوورٹیک کرنے کی جگہ دی اور پل کی دوسری طرف تھوڑا آگے ہوا۔ موقع دیکھتے وہ گاڑی خوشی خوشی آگے سے نکل گئی۔ فاتر نے اسے ادھ کھلے شیشوں سے اندر جھانکا، اندازے کی درستگی پر مسکرایا۔ دیکھا، کہا تھا نا، یہ کسی عورت ڈرائیور کا ہی کام ہے۔ انداز کالر سے نادیدہ گرد صاف کرنے والا تھا۔ جب گاڑی چلانی آتی نہیں تو لے کر نکلتی کیوں ہے؟ ایسے لوگوں کو فائر کر دینا چاہیے۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ گھماتے اس نے رائے پیش کی، بلکہ رائے کم، سیدھا سیدھا قانون پاس کیا۔ توبہ ہے فاتر، زبیر نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ آج اسے فائر کیا، ہفتہ پہلے گل کو فائر کیا تھا۔ تم نے ملک کو اپنی ریاست سمجھ رکھا ہے، کھڑے کھڑے سزا کے طور پر بے روزگاری کا توق ڈال دیتے ہو۔ گاڑی اب روڈ پر مناسب رفتار سے چل رہی تھی۔ زبیر کے ذہن میں ایک سنہری بکھرے بالوں والی لڑکی کا چہرہ آیا، سڑک پر کھڑی جوش سے اپنی تھیوری پیش کرتی۔ ویسے تمہیں کل گل کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ کتنی خوش ہو گئی تھی اس ایک ویٹرس کی نوکری کے بعد۔ گل کون؟ یو ٹرن لیتے اس نے سوال کیا۔ زبیر نے تعجب سے اپنے مغرور دوست کو دیکھا، جس کی بھویں بھیچی تھی اور اس کی پوری توجہ سامنے سڑک پر مرکوز تھی۔ کون سا نشہ شروع کر دیا ہے؟ تمہاری سیکرٹری گل، وہی جسے ہفتہ پہلے کھڑے کھڑے نکالا تھا؟ اوہ، یاد آیا۔ یادداشت پر تھوڑا زور دینے سے یاد آیا، میں نے اس کا کیا کرنا تھا؟ تمہیں تو پتا ہے مجھے عورتوں سے کتنی خوار ہے۔ ناگوار بیزار لہجہ، مستقل پیچھے سے ہارن دیتی گاڑی آگے آئی۔ فاتر کی رفتار تو تیز ہونی تھی اور اس گاڑی کو کہیں ضروری جانا تھا۔ حیرت ہے ہر چیز میں، وہ عجلت پسند آدمی ڈرائیونگ میں اتنا ہی اطمینان پسند تھا۔ زبیر نے مایوسی سے ماتھا مسلا اور گہری سانس خارج کی۔ تمہیں پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہی تھی، تمہاری بہن بھی ایک عورت ہے، اور خدا نے خواستہ جس بیچاری سے تمہاری شادی ہوگی وہ بھی ایک عورت ہی ہونی ہے۔ فاتر نے مسکراتے چمکتے سفید دانتوں کی نمائش کی اور گاڑی کا رخ تبدیل کیا۔ مجھے پیدا کرنے والی کے لیے مجھے کبھی کوئی جذبہ محسوس نہیں ہوتا۔ اپنی بہن کو میں عورتوں میں شامل نہیں کرتا، وہ اکیلے ہی 4 مردوں پر بھاری ہے۔ اور جہاں تک بات ہے شادی کی، تو 31 سال کی بھری جوانی اور حسن میں کیوں ضائع کر رہا ہوں؟ کبھی سوچا نہیں؟ ہلکی سی نگاہ اپنے دوست پر ڈالی۔ نہیں، میرے پاس سوچنے کو اور بھی بہت کام ہے۔ جس دن فارغ ہوا تمہاری اس ڈوبتی جوانی پر نظر ثانی ضرور کروں گا۔ اس کے جان چھڑانے والے انداز کے جواب میں فاتر اونچا کہکا مارا۔ ساتھ چلتی گاڑی جو کب سے انہیں اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بالآخر ان کے آگے نکل گئی۔ فاتر نے آنکھیں مارے، حیرت کے پوری کھل گئیں۔ صدمے سے آگے ہوا، کیونکہ یہ وہی گاڑی تھی جس کے مشترکہ تعاون کی بدولت وہ روڈ کھلوا پایا تھا۔ یہ تو وہی گاڑی ہے، ہاتھ سے اشارہ کیا۔ زبیر اسے بیٹھا تھا جیسے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اسکول جاتا بچہ، ناگوار اور بیسار۔ تو جس رفتار سے تم اپنی شاہی سواری چلا رہے ہو، میری ہمت ہے جو تمہیں برداشت کیے بیٹھا ہے۔ اس کی رائے کے باوجود بھی فاتر کے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ کوئی اس عورت کو بتائے یہ گاڑی ہے، جہاز نہیں۔ اونچا نعرہ لگایا۔ کوئی تمہیں بھی بتائے یہ گاڑی ہے، سائیکل نہیں۔ تھوڑی تیز چلا لے میرے بھائی، کندھا جھنجھوڑا، دماغ خراب ہے، ایکسیڈنٹ کروانا ہے؟ اپنا کندھا چھڑایا۔ زبیر بے بسی سے لت چباتا رہ گیا۔ باخدا تم دوست کے روپ میں بھی چھپے جلادی باپ ہو۔ بچے نے ایک ہی جملے میں سارا غبار اتارا اور سینے پر بازو باندھ کر بیٹھ گیا۔ خدا جانے وہ لوگ آج پورا دن کیا یہاں روڈ پر رلتے رہیں گے،
یا पहुंच भी पाएंगे। कुशादा सड़क के इतराफ में बड़े बड़े अमरा के घर बने थे। झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान छुपे सलाखदार गेट के पीछे का घर किसी कदीम महल से कम न था। नारंगी भूरी ईंटों और लकड़ी से सजाया वो सूरज की रोशनी में पूरी तरह मुनव्वर था। रगड़ की आवाज के साथ मुलाजिम ने आकर घर का मेन गेट खोला। पीछे सड़क के शोर में से होते हुए इनकी गाड़ी इस घर की पथरीली गोल रोश पर आकर रुकी। 3 मुंह वाले फवारे से निकलते पानी की आवाज गाड़ी रुकते साथ बुलंद हुई। एक तरफ से जमट हेनली पहने जुबैर निकला और दूसरी तरफ से आसमानी अपर वाला फातिर। ये है अजीज बिन खुलद का महल। ऊंची 3 मंजिला इमारत को धूल के बायस हाथ का छज्जा बनाकर देखा। जुबैर के चेहरे पर जोश के साथ सताइश भी थी। चांदनी गाड़ी के दूसरी तरफ खड़े मर्द के तासुरात अलबत्ता बहुत मुख्तलिफ थे। हराम पैसों की हराम अयाशी। 2 टोक लहजे में बोलता फातिर इस्लाम टहलता हुआ आगे आया। जुबैर ने हल्की सी गर्दन मोड़कर अपने दोस्त को देखा। दोनों अब बराबर खड़े थे। फातिर अंबर आंखों वाला मर्द महल को देखता रहा। कोई बेवकूफ़ी मत करना, हम यहाँ सारा मसला ख़त्म करने आए हैं। पीछे से आते मुलाजिम ने इन्हें हाथ के इशारे से अंदर जाने का कहा। फिक्र ही मत करो। शाना बशाना चलते फातिर ने सरगोशी की, मैं भी यहाँ सब खत्म करने ही आया हूँ। सूरज की किरणें रास्ता बताती इसकी आंखों तक आईं। शहद रंग गहरा भूरा हुआ। लम्हों का खेल था। जैसे ही फातिर इस्लाम सूरज के रास्ते से हटा, भूरे रंग पर शहद रंग गालिब हो गया। ये अजीज बिन खुलद के महल की पिछली तरफ थी, या कहा जाए मेहमान खाना था। घर से थोड़ा अलग करके बिना आने वाला मेहमानों के लिए था, ताकि वो सीधा वहीं जाए और घर की औरतें बेसकून ना हो। नारंगी और सब्ज रंग की टाइल से सजा वो बैठक पुराने वक्तों की याद दिलाता था। भूरा फूलदार फर्नीचर, पुराना रेडियो, ग्रामोफोन, तस्वीरात जिनमें से बेशतर तो अजीज के खानदान की थी, यूं जैसे कोई खानदानी विरसा हो। दरमियान में एक मेज था जिसे क़यामतन मिस्री कपड़ा जो सजावट के लिए इस्तेमाल किया होता है से ढांपा था। मेज की एक तरफ दोनों सिंगल सोफों पर हमारे मेहमान बैठे थे और दूसरी तरफ ठाट से हमारा मेजबान। खुशामदीद, मेरे घर में कैसे हो दोनों? गंदमी रंग के जलबिया पहने अजीज ने शीरी लहजे में कहा। भूरे सैंडविल्स वाला एक पांव घुटने पर रखा और बुलंद था। जुबैर ने सीने पर हाथ रखकर इनका शुक्रिया अदा किया और फिर एक नज़र फातिर को देखा। इनकी बेचैनी में इजाफा हुआ। फातिर नजरें घुमाकर इर्द गिर्द न जाने क्या देख रहा था। अजीज के ही अंदाज में इसने अपने स्याह बूटों वाला पांव घुटने पर रखा, उठाया हुआ था। टुकड़ा टक्कर का मुकाबला तो फातिर इस्लाम पर ख़त्म है। क्या लोगे? दोनों कहवा, चाय, कॉफ़ी या फिर फातिर की तरफ देखा। नीला थोथा। जुबैर को बेख्तियार खांसी का दौरा पड़ा। सीना मसलते वो मुसलसल खांस रहा था। अल्लाह रहम करे, क्या हो गया? अजीज फिक्रमंदी से अपनी जगह पर आगे हुआ। जुबैर ने हाथ के इशारे से रुकने का कहा कि नखियों से वो अपने दोस्त को देख रहा था। कमीने मुझे देख ले। इस खांसी की वजह अपने दोस्त की तवज्जो लेनी थी। बेचारा जुबैर भूल गया फातिर इस्लाम असूलों का कितना पक्का है। आज तक स्कूल में कभी नकल नहीं मारी जो इन सब हरबों का कोई इल्म हो। दांत पर दांत के बड़े बड़े पुर्जे जमा कर रखे हैं। चुप का रोजा आखिर टूटा। फातिर, जुबैर ने आंखों से इशारे से चुप रहने का कहा, जैसे माँ अपने ढीठ बच्चे को मना करती है। अजीज बिन खुलद की गर्म जोश मुस्कुराहट वैसे ही रही। कोई बात नहीं, जिनके सर पर से बाप का साया उठ जाए वो बच्चे बेबाक हो जाते हैं, और जिनके सरों पर रह जाए वो अय्याश। आंखों में आंखें डाले, एक पांव बुलंद और घुटना मुसलसल हिलता हुआ। वो वाकई यहाँ सब खत्म करने आया था। गासिम का हाल सुनाए। लहजा थोड़ा तब्दील किया। सुना है वो 1 महीने से मिस्र नहीं आया। इस मर्तबा कहाँ ठहरा है? कनाडा वाले फ्लैट में या इंग्लैंड वाले घर में? आदतन एक घुटने पर उंगलियां रिदम की तरह चल रही थी। अजीज यूं ही बैठा रहा, एक बाजू सोफे पर फैलाए और दूसरा घुटने पर रखे। इंग्लैंड में तो तुम्हारी बहन भी नहीं रहती। क्या नाम था? फारिया इस्लाम। चुटकी बजाए। कहूँगा मैं इसे, वक्त मिला तो बहन के घर भी चक्कर लगा लेना। फातिर इस्लाम खुलकर मुस्कुराया। वो कहाँ अपनी बहन को औरतों की सिफ में खड़ा करता था। इसकी नज़र में तो वो 7 फुट की कमांडो थी। जरूर, वैसे भी मेरी बहन इंतजार में है। इसका ये वाला भाई
خود کی طرف اشارہ کیا جائے اور وہ چائے میں زہر ملا کر میرا کام صاف کر دے۔ ساتھ بیٹھا زبیر منہ چھپا رہا تھا۔ میں نہیں تو تمہارا بیٹا ہی صحیح، شوق سے جائے ویسے بھی سارے بھائی برابر ہوتے ہیں۔ کانوں میں چپتی ہوئی پتلی آواز اور عجلت سے ادا کیے گئے جملے۔ سر اس کو آپ رہنے دے، ویسے بھی ہمارے آنے کے مقصد سے واقف ہی ہوں گے۔ چیئرمین سر کی آپ سے بات تو ہو گئی ہے نا؟ زبیر نے موضوع تبدیل کیا۔ ہاں، اور میں نے شرط بھی رکھی ہے۔ عزیز بن خلد نے اپنی بھوری رنگی ہوئی اینک کے پار سے زبیر کو دیکھا۔ انہوں نے تو مجھے کسی شرط کا نہیں بتایا۔ زبیر الجھا۔ اس کی الجھن دیکھ کر عزیز کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ لمبا سا سانس خارج کرتے وہ ایک مزید چوڑا ہو کر بیٹھ گیا۔ گردن ایک طرف ڈھلکا کر فاتر کو دیکھا، آنکھوں میں مزاح کا خیز تاثر تھا۔ اگر فاتر اسلام سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگ لے اور اپنی بدتمیزی پر نادم ہو جائے تو میں کیس واپس لینے کو تیار ہوں۔ کمرے میں ایک کہکا گونجا، فاتر ابو الاسلام کا کہکا، پتلا، کانوں کو چیرنے جیسا۔ کیا ہم کوئی بیچ کا راستہ نہیں دیکھ سکتے؟ کانوں پر ہاتھ رکھتے زبیر زبردستی ہنسا۔ کہاں پھنس گیا تھا وہ؟ نہیں، آر یا پار دونوں ہی چٹان تھے۔ میں جانتا ہوں تمہارے چینل کی بدنامی ہو رہی ہے۔ میں اس چینل سے وابستہ نہیں ہوں، فاتر نے بات کہا تھی۔ دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ میری بدنامی میری ذمہ ہے۔ امبر آنکھوں میں سختی تھی، اس کا انداز لہجہ سب عدل تھا۔ اوہ، تو پھر تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ زبیر کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے، شرٹ تھوڑی سی پکڑ کر آگے کی۔ یہ کمرے میں اتنی گھٹن کیوں ہو رہی تھی؟ فاتر نے کندھے اچکائے۔ ایسے ہی سوچا، شو میں تو میز نہیں مار سکا، اب گھر جا کر آزما لوں۔ کمرے میں ایسی آگ لگی جس کے جلد جھلس جائے۔ آگ کی چنگاریاں نتنوس میں گئی تو سانس لینا محال ہوا۔ سرو کلپ ہمارے چینل کی ہے، فاتر اب وابستہ نہ ہو، پہلے تو تھا نا۔ جگہ جگہ اس کے نام کے ساتھ ہمارے چینل کا نام لیا جائے گا۔ بدنامی اس کی ہو یا نہ ہو، ہماری پھر بھی ہوگی۔ یہ تم لوگوں کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں حل بتا چکا ہوں۔ فاتر اسلام کو معافی مانگنی ہوگی۔ اپنا بھورا چشمہ درست کیا اور نظریں فاتر کے چہرے پر جما دی۔ بھوری رنگت والے مرد کے جبڑے تنے ہوئے تھے، دانت آپس میں سختی سے جمے تھے۔ وہ تھوڑا سا آگے آیا، گھٹنے پر رکھے پیر کو پار کرتے ہتھیلی میز پر جمائی۔ ماتھے پر ہمہ وقت موجود چھوٹی سی گھنگرالی لٹ ساکت تھی۔ فاتر اسلام مر تو سکتا ہے، بک نہیں سکتا۔ آگ کی چنگاریاں ابھی بھی باقی تھی۔ عزیز کی مسکراہٹ بلاخر ختم ہوئی۔ فاتر کے انداز میں وہ آگے جھکا اور ایک کے بجائے دونوں ہاتھ میز پر رکھے۔ تم جیسے کئی چھوٹے گیدڑ ہم جیسے سیاست دانوں کی جیب پر پلتے ہیں۔ آواز آہستہ تھی، دھمکی کمرے کی دیوار سے باہر نہ گئی۔ اور تم جیسے کئی بڑے سیاست دانوں کو ہم جیسے چھوٹے گیدڑ نگل جاتے ہیں۔ امبر آنکھیں مسکرائیں جتاتے ہوئے فخر سے، تمہارا باپ تو نہیں سے نگل سکتا۔ وراثت بھی کوئی چیز ہے۔ دور بیٹھا زبیر یوں تھا جیسے سامنے موت کا فرشتہ ہو، اور یہی تو بات تھی۔ وہ مرنے کے لیے تو بالکل تیار نہیں تھا۔ ایک گولی کی مار ہوتے ہو تم، انصاف پسند صحافی، پتہ بھی نہیں چلتا اور یوں چٹکی بجا کر غائب ہو جاتے ہو۔ سامنے جھکا آدمی مصری پورے دل سے مسکرایا۔ فاتر اسلام پیچھے ہوتے آہستہ سے کھڑا ہوا۔ ہم غائب ہونے کے بعد بھی پوری عمر تم لوگوں کے کندھوں پر ایک انچاہے بوجھ کی طرح دھرے رہتے ہیں۔ اپنی جیکٹ درست کرتے وہ عزیز بن خلد کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑا تھا۔ فاتر، زبیر نے پکارا، بیٹھ جاؤ یار۔ وہ بیچارہ منت سے ماجد کو اترنے والا تھا۔ فاتر نے ہاتھ کے اشارے سے چپ ہونے کا کہا اور ایک آخری بار اپنی جدی پشتی دشمن کو دیکھا۔ مل کر بالکل خوشی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی فی امان اللہ۔ ماتھے تک لے جا کر چھوٹا سا سلام کیا اور قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ ایک بات تو بتاؤ، عزیز کی آواز نے اسے بیچ دروازے میں روک دیا۔ اگر مجھے وہ میز لگ جاتا تو؟ بات ادھوری چھوڑتے اس نے سر اٹھا کر دروازے میں استادہ لمبے ترنگے مرد کو دیکھا۔ فاتر مسکرایا، گردن موڑی اور ایک قدم چل کر اس صوفے کے ہتھے تک آیا۔ امبر آنکھیں مقابل کو زیر کرنے کو تیار تھی۔ مٹھائی کا ٹوکرا لے کر تمہاری عیادت کو آتا، جیسے تم لائے تھے میرے باپ کو غائب کروانے کے بعد۔ وہ اس کی طرف جھکا ہوا تھا۔ بھورے چشموں کے اس پار ایک آدمی سے اپنی بربادی لگا، وہ جس کا باپ بھی اسے بڑا طوفان تھا۔ عزیز کے چہرے کا رنگ نچڑ گیا، جو اس حواس معطل ہو گئی۔ فاتر اب کمرے میں نہیں تھا۔ زبیر کے وہاں بیٹھنے کا اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ اٹھا اور باہر کی طرف نکل گیا۔ فاتر، یہ کیا تھا؟ میں نے منع بھی کیا تھا تمہیں۔ اس کے تیز قدموں کا مقابلہ کیا۔ موت عطل ہے، آنی ہی آنی ہے۔
کم از کم کسی کے جوتے چاٹتے ہوئے تو نہ آئے۔ وہ مشورہ کہاں کرتا تھا، فیصلہ سناتا تھا، اور پھر یہ جا وہ چا۔ عزیز بن خلد کے محل کے باہر کھڑی گاڑی کا دروازہ کھولتے فادر اسلام اب اس میں بیٹھ رہا تھا۔ دور کھڑا زبیر مایوسی اور تھکن سے اسے ہی دیکھتا رہا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔